اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر اولاد کا رد کیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ولادت نہیں ہے، نہ اس سے کوئی ولادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا ہے، اس چیز کا رد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کو بیان کیا ہے، اور ان کی ملکیت کی اصل کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے لیے لڑکے کو چنا ہے۔ سبحانہ، فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات بیان کر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے منزہ ہے، بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کی ذات کی۔ اور یہ کس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ ولادت کو شمار کرتے تھے، جس طرح کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس طرح کہ سورۃ توبہ کے اندر یہ آیت ذکر ہے۔ اور عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس کے اوپر بھی سورہ مریم کے اندر آیت ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے۔ اور مشرکین مکہ کس طرح ولادت کو ثابت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ تو ان ساری کی ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی اور فرمایا کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان ساری کی ساری ولادتوں سے مبرہ ہے۔ بلکہ یوں فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بل لہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اللہ ان کے مالک ہے، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ہی ان کا رازق ہے۔ یہ دنیا جہاں کے اندر یہ جتنی بھی مخلوقات ہے اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر 18 کروڑ یا 19 کروڑ کم و بیش اللہ کی مخلوق رہتی ہے، اور یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جتنے بھی ہیں الگ الگ مخلوق ہیں، نہیں، ان میں سے انسان صرف ایک مخلوق ہے، ایک مخلوق جس کے اندر مرد بھی آگے، عورتیں بھی آگے، جوان بھی آگے، بوڑھے بھی آگے، بچے بھی آگے، جو دنیا سے گزر چکے ہیں وہ بھی آگے، جو آئیں گے وہ بھی آگے، سارے آگے۔ یہ ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 18 کروڑ 19 کروڑ مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا کی ہے، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اور ساری کی ساری مخلوق کے اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور صرف مالک ہی نہیں ہے میرا اللہ، پھر ارشاد بھی فرما رہا ہے، سورۃ الحشر کی آیت ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ یہ ساری کی ساری مخلوق جو بھی کائنات کے اندر ہے 18 کروڑ 19 کروڑ، دنیا کے اوپر ہے یا دنیا کے اندر ہے، سمندر کے اوپر ہے یا سمندر کے اندر ہے، جہاں بھی ہے یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور پھر یہ ساری کی ساری مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ نے ایک مخلوق کے لیے بنائی ہے، اور وہ مخلوق کون سی ہے؟ انسان ہے، آپ اور میں ہوں، آپ اور میں ہوں، جو ہم نے اللہ کی ذات کو بھلایا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ولادت کو جو ہے وہ شمار کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے خرافات انسان ہی کرتا ہے، اور اللہ نے ساری کی ساری مخلوقات ایک انسان کے لیے مسخر کی ہے، ایک انسان کے لیے پیدا کی ہے، ایک انسان کے لیے بنائی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل لہ قانتون، کہہ لو جو کہنا ہے۔ اس آیت کے اندر تھوڑا سا
اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کہہ لو جو کہنا ہے، کل اللہ قانتون، ہر ایک کو پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہر ایک کو پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ولادت تھی اور کون نہیں تھی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے بدایت شروع بدیع السماوات، یہ نہیں کہ خاکہ کسی نے بنایا اور اس کے بعد پھر اس کو ایجاد کر دیا، نہیں۔ سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ کسی چیز کا خاکہ بنانا ہے، اسٹرکچر بنانا ہے۔ اسٹرکچر بننے کے بعد اس جیسی تو بہت ساری چیزیں کوئی بھی بنا سکتا ہے، سب سے پہلا کام اس چیز کا اسٹرکچر بنانا ہے، جو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اسٹرکچر بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور اس کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بنانا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جب بھی کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ صرف کن کہتی ہے کہ ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ کن جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کن کہتی ہے کہ تو یہ کام ہو جا، وجود میں آ جا، تو وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان الفاظوں کی بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کو سوچتے ہیں وہ چیز خود بخود وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی لفظ کے اوپر مجھے جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو دیں گے وہ یاد آ رہی ہے۔ جنت کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں کون سی نعمت جو ہے وہ بڑی ہے جو ہمیں ملے گی، کون کون سی نعمتیں ہوں گی؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی نعمت ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اپنے بندوں کو دے دیں گے، اور بندوں کو دینے کے بعد جو ہے وہ اس سے بڑھ کر دوسری کسی نعمت کی خواہش نہیں رہے گی۔ وہ کون سی ہے؟ وہ یہی ہے کن فیکون والی، کہ بندہ جس چیز کی بھی تمنا کرے گا، چاہت کرے گا، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز اسی وقت وجود میں دے دیں گے۔ وہ چیز اسی وقت وجود، بندہ خیال کرے گا کہ میں فلاں جانور کا، فلاں پرندے کا بھنا ہوا گوشت کھاؤں تو وہ پک کر اسی وقت سامنے آ جائے گا، اسی وقت سامنے آ جائے گا، اسی وقت وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی یہ سب سے بڑی صفت جو ہے وہ اپنے بندوں کو، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کر دیں گے۔ احادیث کی روشنی میں ہے یہ، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک سیکنڈ کے اندر صفحہ ہستی سے ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہوں، بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری جتنی بھی ایجادات ہیں یہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت قادر ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہے اپنے شریعت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔